معزز سامعین کرام، آج کی یہ محفل پاک جو کہ حاجی محمد اشرف ان کی زوجہ مرحومہ مقبولہ کی ایصال ثواب کی سلسلہ میں نکال پذیر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مشرف فرمائے اور آقا علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جون سا شخص اپنے والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ سامعین محترم، والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اس حدیث پہ غور کیجیے گا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف محبت سے دیکھا ہے، محبت سے دیکھا ہے، اور ثواب کتنا مل رہا ہے؟ حج مقبول کا ثواب ہے۔ حج کرنے والے جو حاجی ہیں ان سے پوچھیں کہ حج کوئی آسان کام نہیں ہے، کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے اور کتنا وہاں پہ چلنا پڑتا ہے، اور پھر بھی کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس حج جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ لیکن سامعین محترم، والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ وہ والدین جیسے بھی ہیں، وہ گناہگار ہیں، وہ سیاہکار ہیں، بیٹا ہے بیٹی ہے، وہ ان کے چہرے کو محبت سے دیکھ لے اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ ایک مرتبہ دیکھ سکتے ہیں، اب نماز فجر آپ نے پڑھی ہے تو ظاہر ہے کل کی فجر آپ اس آج کی فجر کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، کل آئے گی تو پڑھیں گے، اور ظہر جو ہے ظہر کے وقت پڑھیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اکٹھی جو ہے 10 دن کی آپ فجر پڑھ لیں۔ لیکن سامعین محترم، والدین اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، حج سال میں ایک مرتبہ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں آپ کہیں 6 مہینے کے بعد آپ حج کر لیں، سال کے بعد ایک مرتبہ ہی حج ہو سکتا ہے۔ لیکن والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے جب یہ سنا نا کہ حج مقبول کا ثواب صرف چہرہ دیکھنے پر، تو عرض کی حضور اگر کوئی بارہا مرتبہ دیکھنا چاہے تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، فرمایا تم 100 مرتبہ بھی والدین کے چہرے کو دیکھو گے اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے گا۔ فرمایا 100 حج مقبول کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا، یعنی تم دیکھتے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرماتا جائے۔ باقی دیکھیں، باقی عبادات آپ کرتے ہیں، نماز آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وضو ضروری ہے، وضو آپ جو ہے وہ نہیں کرتے، آپ کی نماز جو ہے نہیں ہوگی۔ آپ حج کے لیے جاتے ہیں، احرام شرط ہے، احرام کی حالت میں نہیں ہوتے، حج اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن سامعین محترم، والدین اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بیٹا ہے وہ کھیتوں کو پانی دے رہا ہے، اور پانی دے کر وہ آیا ہے اور جسم سے جو ہے پسینہ جو ہے وہ اس سے شرابور ہے اور بدبو آ رہی ہے جسم میں، اور آیا ہے اور آپ کے ماں کے سامنے بیٹھ کے صرف محبت سے چہرے کو تکتا ہے، اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا۔ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، پھر آقا علیہ السلام کی حدیث بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جون سا شخص، یہ ہے تکنا، اگر تھوڑا سا بڑھ جائیں، حضور نے فرمایا کہ کسی شخص نے اپنی ماں کی پیشانی کو چوم لیا، دیکھ رہا تھا اب تھوڑا سا آگے بڑھ گیا، آگے بڑھ کے ماں کی پیشانی کو چوم لیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن وہ بوسہ اس کو جہنم کے اندر نہیں جانے دے گا، وہ اس شخص کے اور جہنم کے درمیان جو ہے وہ بوسہ دیوار بن جائے گا، اس بندے کو جہنم کے اندر نہیں جانے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس صبر پہ ان سب اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔